حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها. یحییٰ ابن قزعہ بیان کرتے ہیں، یہ القرشی ہیں، حجازی مکی ہیں، مؤذن بھی تھے، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. ذہبی نے ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے بھی ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے. حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا فاطمہ کو، ابنتہ اپنی بیٹی کو، فی شکواہ اپنی اس بیماری میں، الذی قبض فیہا جس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. فسار رہا بشیء تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، فسکت پھر خاموش ہو گئے، ثم دعاہا پھر ان کو بلایا، فسار رہا پھر خاموشی سے بات کی، فضحکت تو ہنس پڑی. اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کہیں چلی گئی تھی پھر بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کی تو جب وہ رونے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر ان کو کہا کہ ادھر کرو کان، دوسرا کان کرو، تو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ سیکریٹلی کہا ہے. فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ اس بیماری میں فوت ہو جائیں گے. فبكيت تو میں رو پڑی. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی. تو یہ سن کر خوشی سے میں ہنس دی. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تھی، اور یہ حدیث پہلے سے ٹکراتی نہیں کہ اس میں وہ سارے تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف خلاصہ بتا دیا گیا جو پیچھے ہوا ہے تفصیل کا. حدثنا محمد بن عرعرہ حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یدنی ابن عباس، کہ عمر بن خطاب ابن عباس کو اپنے قریب رکھتے، قریب بٹھاتے تھے، بہت توجہ دیتے تھے، امپورٹنس دیتے تھے. فقال له عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ان لنا ابناء مثله، ہمارے بیٹے بھی اسی جیسے ہیں. فقال انه من حيث تعلم، تو وہ کہنے لگے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جہاں سے ہیں تم جان لو گے، یعنی ان کا جو مقام ہے انه من حيث تعلم، یعنی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ ان میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے. فسأل عمر، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ابن عباس سے ان هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح. فقالت، ابن عباس نے جواب دیا، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے. علمہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں علم دیا یا خبر دی. قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ما اعلم منہا الا ما تعلم، اس کے بارے میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو. تو یہ سوال کیوں کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کے سامنے؟ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ابن عباس کتنے بڑے عالم ہیں، کم عمری کے باوجود کتنا زیادہ علم رکھتے ہیں. تو انسانوں کی اصل قدر و قیمت، بقت، اہمیت کس سے ہوتی ہے؟ ان کے پاس ہونے والے علم سے. اور عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے بھی یقیناً بہت سمجھدار ہوں گے، ایک صحابی کی تربیت میں پلے ہیں، لیکن ابن عباس کی بات ہی کچھ اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی، اور یہ خود بھی علم سیکھنے کے بہت شوقین تھے. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن حنظلة بن الغسیلی حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد حدیث کے راوی ابن عباس ہیں، کہتے ہیں
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی مرضہ الذی مات فیہ، اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے، بملحفۃ، ایک بڑی چادر اوڑھ کر، قد عصب، تحقیق باندھ رکھا تھا، بعصابۃ دسماء، ایک سیاہ چکنی پٹی کو آپ نے اپنے سر پر، یعنی چادر بھی اوڑی ہوئی تھی لیکن سر درد کے لیے آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی جس کا رنگ کالا تھا لیکن وہ چکنی تھی، شاید ملائم کپڑے کی تھی. حتی جلس علی المنبر، یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے. فحمد اللہ تعالی و اثنى علیہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد، اس کے بعد فرمایا اما بعد، فإن الناس يكثرون، کہ لوگ بڑھتے جائیں گے، لوگوں میں اضافہ ہو جائے گا. ويقل الانصار، اور انصار کم ہو جائیں گے. یعنی آپ ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، انصار تھوڑے ہو جائیں گے، باقی لوگ زیادہ ہو جائیں گے. حتی یکونوا فی الناس بمنزلۃ الملح فی الطعام، یہاں تک کہ ان کا لوگوں میں بس اتنا ہی تناسب یا ریشو رہ جائے گا جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. فمن ولی منکم شیئا، تو تم میں سے جو کوئی حکومت کے کام کا ذمہ دار بنایا جائے، والی بنایا جائے، یضر فیہ قوما وینفع فیہ آخرین، تو اس میں یعنی اپنے دور حکومت میں یا اپنے عہدے کے ساتھ کچھ لوگوں کو وہ نقصان دے اور کچھ کو فائدہ پہنچائے، یعنی اپنا منصب استعمال کرتے ہوئے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے، فلیقبل، تو چاہیے کہ قبول کر لے، من محسنہم، ان کے محسن سے، کن کے؟ انصار کے، ان کے محسن کی قدردانی کرے. وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان میں سے برا کرنے والے سے درگزر کرے، اس کو معاف کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں اچھی وصیت فرما رہے ہیں. فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ فِيهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دراصل آخری مجلس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس میں آپ نے انصار کے بارے میں یہ وصیت کی تھی. یعنی کتنا کنسرن تھا آپ کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں جنہوں نے آپ پر بہت احسان کیا تھا اور مدینہ میں آپ کو پناہ دی تھی اور آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی تھی اور ہر موقع پر حاضر رہے اور کسی چیز کے ملنے کی توقع بھی نہ رکھتے تھے، اور اسی پر بہت خوش تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں. اور یہ پیشن گوئی بھی آپ کی سچ ثابت ہوئی. دنیا میں انصار بہت کم رہ گئے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ انصار کو خلافت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ الائمۃ من قریش، کہ جو خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی مہاجرین میں سے ہوں گے، انصار میں سے نہیں. لیکن انصار کے لیے پھر اچھے سلوک کی تلقین آپ نے کی کہ اگر ان کے پاس اختیار اور عہدہ نہیں تو جن کے پاس اختیار اور عہدہ ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کچھ کام کیے تھے. یہاں سے کچھ احادیث آپ کے آخری دنوں یا آخری کاموں کے بارے میں ہے. وفات سے قبل آپ نے کچھ وصیتیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی موت کے وقت اللہ سے اچھے معاملے کی توقع رکھتا ہو. پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت اور ان کی اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمایا. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یعنی تاکیدی نصیحت کی، صلہ رحمی کے بارے میں. پھر وفات کے قریب مسلسل وحی نازل ہوئی. آپ دیکھیں کہ طبیعت بھی خراب تھی لیکن آپ پر وحی نازل ہوتی رہی. انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے قبل مسلسل وحی نازل فرمائی حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے. اور سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کہ مرتے دم تک کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم ہوش و حواس میں. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انجام ایسا ہی کرے کہ آخری وقت تک ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہوں. اب دیکھیے موت بھی ایک سفر ہے نا، رحیل ہے، سفر ہے دنیا سے
رخصت ہونے کا. اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں سفر ہوتے ہیں. مثلاً اب چند دنوں میں آپ کی چھٹیاں ہونے والی ہیں. جو ہماری چھٹی کا دن ہوتا ہے یا سفر کا دن ہوتا ہے, ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ وہ دن ہمارا کیسے گزرتا ہے؟ کہیں بھی سفر پہ جانا ہو, ہم وقت سے پہلے ہی اپنا کام کاج بند کر دیتے ہیں, اور کتابیں تو خاص طور پر حفاظت سے لپیٹ سمیٹ کر اوپر کہیں رکھ دیتے ہیں, اور اس دن کلاس سے بھی ہاف لیو لے لیتے ہیں, چھٹی لے لیتے ہیں. اس بات کی حرص نہیں ہوتی کہ آخری دن بھی زیادہ سے زیادہ خیر سمیٹ لیں. جانا تو ہے ہی نا, چلے جائیں گے, جا کے کیا کرنا ہے؟ 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے, 2 گھنٹے بعد میں پہنچ گئے, 1 دن بعد میں پہنچ گئے, کیا ہو جائے گا؟ کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر بیٹھیں گے, بات کریں گے, سوئیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, یہ سب کچھ تو نہیں ملے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کام سے, اور خصوصاً نیکی کے کام سے, اور اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری اور ان چیزوں کو نبھانے سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ انسان وقت سے پہلے ہی فارغ ہو کے بیٹھ جائے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے ریٹائرمنٹ کا. یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ جب آپ موسٹ پروڈکٹیو ہو اس وقت آپ آرام فرمانے لگے, اور پھر بیکار بیٹھ کر خود بھی تنگ ہو اور دوسروں کو بھی ستائیں. اکثر جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو کسی خاص پروڈکٹیو کام میں یا فائدہ مند کام میں استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی زندگی کے آخری دن یا جو زندگی کا آخری حصہ ہے اس کو فراغت میں یا ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یا لوگوں سے مل ملا کے اس سے دل بہلا, ادھر جا, وہ آ, یہ جا, ان کاموں میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ وہ وقت ہونا چاہیے اور بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, پوری زندگی کی تلافی معافی کرنے کا, اور بھی زیادہ کام کرنے کا, جب تک انسان کی ہمت و طاقت و ہوش و حواس ہو. اور کیا سیکھا ہے؟ سب سے زیادہ اس دن وہی نازل ہوئی جس دن آپ فوت ہوئے, اور وہی کا کتنا بوجھ ہوتا تھا, اور آپ کو کتنا تیز شدید بخار بھی تھا. بخار کی حالت میں بھی آپ وہی ریسیو کرتے رہے اور آگے بتاتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ام بشر بن برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں, اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا. انہوں نے آپ کو چھوا اور کہا, جتنا بخار آپ کو ہے اتنا تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا, یعنی آپ کو شدید بخار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے, اور اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا زیادہ ہوتی. جتنا اجر زیادہ اتنی پھر تکلیف بھی زیادہ, یا جتنی تکلیف زیادہ, جتنا کام زیادہ, جتنی محنت زیادہ, جتنی مشقت زیادہ, اتنا ہی اجر زیادہ. تو انسان آرام کی تلاش میں نہ رہے, آرام کے انتظار میں نہ رہے, بلکہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. تو مومن ایک کام کے بعد ایک کام کے لیے سوچتا ہے, اور آرام صرف اس لیے کرتا ہے کہ اگلا کام زیادہ بہتر کر سکے. بس وہ آرام برائے آرام نہیں کرتا. آرام کی ضرورت اس کو کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ اگلے کام کے لیے اور زیادہ چست ہو جائے, اس کو صحیح طور پر انجام دے دے. وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا, وہ آرام کے لیے نہیں جیتا, وہ دنیا میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جیتا, ادھر گھوم ادھر پھر بیکار وقت ضائع کر اس کے پاس بیٹھ اس کے پاس بیٹھ اور دل بہلا باتوں سے, خوش گپیوں سے نہیں. اب جتنے بھی محدثین ہیں, اگر آپ ان کی زندگیاں پڑھیں آپ حیران ہو جائیں. ایسے نہیں انہوں نے نام کمایا, ایسے ہی نہیں اس پوری چین میں کہیں ان کا نام آ گیا, میرا اور آپ کا کیوں نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں, خاص طور پر میں ان کے نام پڑھتی ہوں تاکہ سن 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 وہی نام بار بار بولتی ہوں, تکرار تکرار تکرار, تاکہ سن 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 کے ایٹ لیسٹ آپ کو ان کے نام تو تھوڑے سے مانوس ہو جائیں اس سے. کہ یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس کے لیے اپنی پوری پوری زندگی لگائی. جہاں جہاں تک ہو سکا انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کو پھر صاف ستھرا کر کے ہر علائش سے پاک کر کے آگے تک پہنچایا. یہ وہ جنریشن جنہوں نے ایک سے آگے دوسرے کو تیسرے, تیسرے کو چوتھے تک پہنچایا. انہوں نے ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک پوری تاریخ ہے.
اور آگے حدیث کا جو اتنا سا ٹکڑا آتا ہے اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے کہ وہ ہم تک پہنچا کیسے، اور پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کے توجہ سے سننے کے بھی حقدار نہ ہو، روادار نہ ہو۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں کتنے لوگ آئے، سراقہ بن مالک ہے، اور کتنے بے شمار سوال کی۔ آپ بتائیے کسی ایک بخار کی حالت میں کوئی آ کے صرف اتنا ہی پوچھے پانی پیئیں گے تو آپ اس کو غصے سے پرے کر دیں کہ مجھ سے یہ بھی نہ پوچھو، اور وہ سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اچھا کچھ اور یاد کر لو، وہ بھی پوچھنا تو پوچھ لو کیونکہ آپ کو پتا تھا اب میں جا رہا ہوں، تو حرص کتنی ہے کہ جتنا دے سکوں۔ اور پھر خواتین بھی آ رہی ہیں اور وہ عیادت کے لیے بھی آ رہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو اس موقع پر سنا پھر آگے روایت بھی کیا۔ ذرا یہاں پہ یہ جو پتا چل رہا ہے نا کہ آپ کو بخار بھی ہے اور حالت بھی ایسی ہے، تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر انسان کام میں بزی رہتا ہے آخری وقت تک تو بیماری سوار نہیں ہوتی آپ کے اوپر، اور آپ کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ اسی طرح ایکٹیو رہتی ہے، ورنہ تو یہی چیز شاید آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ بالکل، اصل میں نا بیکاری بیماری ہوتی ہے، جتنے لوگ بیکار ہوتے ہیں نا اور کوئی کام نہیں کرتے تو پھر وہ بیماری رہتے ہیں، وہ صحت مند بھی ہوں تو بیمار رہتے ہیں۔ کام سے کبھی نہ گھبرائیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے یا صحت ویسی نہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ جملہ تو بولنا ہی چھوڑ دیں ہم بوڑھے ہو گئے۔ نو وے، بوڑھے ہونا کیا ہوتا ہے؟ علم میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، علم میں تو انسان اور پختہ ہوتا ہے اور تجربہ کار ہوتا ہے۔ تو ہم ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں، تو بامقصد انسان جو ہوتا ہے اس کی ہمت ہمیشہ جوان رہنی چاہیے، وہ آگے سے آگے دیکھتا رہے، اور کبھی بھی وہ جیسے نا شاہین کبھی پرواز سے، ہاں شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم میں ہمت اور جوش جذبہ ہے تو پھر کسی آفت کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ تیار ہیں ہر آفت سے نبٹنے کے لیے۔ لیکن اگر پردم جان ہی نہیں آپ کے اندر، روح ہی نہیں، ساری اسپرٹس لو ہو گئی ہیں، تو پھر کچھ نہ ہوتے بھی وہ آپ کے اوپر مسلط ہو رہی ہے، ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیز بھی پہاڑ لگ رہی۔ استاذہ میرے فادر کو نا کینسر ہوا تو ان کا بورڈ ہو گیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی، لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ 5-6 سال ہو گئے، لیکن وہ دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ہم سے بہت بہتر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، گھر والوں کی بھی، باہر اندر سب کی، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی اپنی بیماری کو اپنے پہ سوار نہیں کرتے۔ بالکل جی ہاں، اور مشکل کے وقت جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا درجہ اور اجر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخری وقت آ گیا تو مرض کی زیادتی کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت فاطمہ بہت تکلیف میں تھی، کہنے لگی کہ میرے والد کو بہت تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی یہ بات، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے والد، آپ کی دعا کو رب نے قبول کر لیا، اے میرے والد آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، ہائے میرے والد میں آپ کی وفات کی خبر جبریل کو سناتی ہوں۔ جب آپ کو دفن کیا جا چکا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے انس، آپ لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول کو مٹی میں چھپا دیا؟ یعنی وہ اپنے غم اور دکھ کا اس طرح اظہار کر رہی تھی۔ اور اس کے عربی الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، نعی ہوتا موت کی خبر دینا۔ پھر جب فوت ہو گئے تو کہنے لگی یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس تم لوگوں کو کیسے گوارا ہوا، کیسے یہ بات پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالو۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے اور سانس مشکل سے آ رہا تھا، تو اس وقت بھی صدقہ کرنے کی فکر تھی آپ، یعنی صرف وہی نہیں ریسیو کر رہے تھے اس دن اور لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ عملی کام بھی ساتھ ساتھ، صدقے کی فکر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں مجھے کہتے ہیں کہ وہ سونا صدقہ کر دوں جو ہمارے پاس تھا، وہ نکال دو۔ کہتی ہیں کہ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وہ سونے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ بیمار تھے تو میں آپ کو دیکھ رہی تھی تو اس لیے ابھی کچھ نہیں کیا، میں ابھی مصروف تھی۔ آپ نے فرمایا سونے کے دینار میرے پاس لاؤ۔ ابو حازم کو شک ہے کہ وہ 7 یا 9 دینار لے کر آئیں۔
جب وہ لے کر آ گئی تو آپ فرمانے لگے محمد اللہ عز و جل سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہو، اور یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز باقی رکھے گی کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہو. یعنی بے ہوشی اور ہوش کی درمیانی کیفیت میں بھی آپ اپنے کرنے والے کام نہیں بھولے. اور ہم عام حالات میں بھی چیزیں پینڈنگ میں ڈال دیتے، بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے. آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی تھی، جس میں والمرسلات عرفا پڑھی آپ نے. ام فضل کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. تو مغرب کی نماز آخری نماز. اور پھر آخری الفاظ کیا تھے؟ الحقنی بالرفیق الاعلی، الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی سے ملا دے. اور آخری وقت میں آپ کو جب تکلیف ہو رہی تھی تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو، یعنی یہ چیز میرے لیے تکلیف کو ہلکا کر رہی ہے. بہرحال اللہ ہم سب کا اختتام بھی بہت اچھا کرے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور آفات سے اندرونی اور بیرونی محفوظ رکھے تاکہ انجام ہمارا اچھا ہو، کیونکہ اصل چیز ہے حسن انجام. زندگی میں انسان کچھ بھی کرتا رہے لیکن اگر انجام اچھا ہو تو سب اچھا ہے. اور اس سے مجھے وہ آیت بھی پھر یاد آ رہی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو یہ مشقت آخری وقت تک جاری رہنی چاہیے حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملے. جی استاذہ، اس سارے قصے میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال کا وقت ہے اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے ہے اگر کوئی انسان شعور کے ساتھ ایک سفر سے دوسرے سفر میں جاتا ہے. اور جیسے ہم کبھی سفر پر جائیں، جیسے حج پر جاتے ہیں، جو ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور اس میں جب ہمیں شعور ہوتا ہے تو ہم اپنی طرف سے قرضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے پورا کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پورے شعور سے انٹر ہونا. استاذہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جب ہمارے یہاں موت کا وقت آتا ہے تو چونکہ ہم نے کبھی موت کو اتنا سنا سمجھا، اس کی حقیقت کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، تو پیشنٹ جب جا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ اس شعور میں ہی نہیں ہوتے کہ ہم مر رہے ہیں. نہ وہ ہوتے ہیں نہ آس پاس کے لوگ، اور آس پاس والے بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ریئلائز نہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں دیتے. حتیٰ کہ میت کو بھی کلمہ پڑھائیں یا ایکسپٹ کر لیں کہ موت آ رہی ہے، ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. زندگی میں بھی ہم ڈینائی کرتے رہتے، موت کا خیال نہیں آنے دیتے، اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اور مرتے وقت بھی اس کو یعنی شعور کا آنا. استاذہ اس میں میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. میرے 4 آپریشن ہوئے تھے، تو 3 الہدا میں آنے سے پہلے ہوئے تھے اور ایک جو تھا وہ الہدا میں آنے کے بعد. تو جب میں قرآن کورس کر رہی تھی تو میرا آپریشن تھا، تو استاذہ جس وقت مجھے لے کے جا رہے تھے تو میں کلمہ پڑھتی جا رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ انیستھیزیا کے جو ڈاکٹر تھے وہ مجھے کہتے ہیں آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے. تو میں نے صرف ان سے ایک بات کی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس آپریشن اس انیستھیزیا کے وقت مر گئی کیا میں نہیں مر سکتی؟ صرف میں نے اتنا کہا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کلمہ مت پڑھے، مطلب اس طریقے سے ہمیں بھی سٹریس ہو رہا ہے. تو استاذہ مطلب میں اکثر سوچتی ہوں کہ لٹرلی استاذہ ہاسپٹلز میں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سب سے زیادہ موت آتی ہے وہی موت کو نہیں مانتے. اور آپ یقین مانیے اگر ڈاکٹر یعنی میں کلمہ پڑھوں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا تم تو کسی کام کی نہیں ہو، تم نکل جاؤ وارڈ سے باہر، کیونکہ تم مریض کو ٹینس کرنے لگی ہو کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مطلب یہ ایک ریالٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدقہ کے کام، خیرات کے کام، بھلائی کے کام، الصلاۃ، عورتوں کا خیال، فلاں کام اور پورے یقین اور شعور کے ساتھ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں اور ہمیں تو وہ شعور آنے نہیں دیا جاتا. یہی تو وہ چیز ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.